میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ملٹیپل سٹوریز ہے لیکن پہلے بات کرتے ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی. ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں مولانا عبدالغفور حیدری اپنے جتنی بھی صوبائی تنظیمیں ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی تیاری کر لیں. اگر مولانا فضل الرحمان کے خلاف اس وقت جاری جو مہم ہے اگر وہ بند نہ ہوئی اور مولانا کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے تو وہ پھر جی ایچ کیو کے سامنے ایک پرامن احتجاج کی کال دے سکتے ہیں, جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کارکنان جو ہیں وہ پھر راولپنڈی کا رخ کریں گے اور جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. اگر قائد ملت اسلامیہ کے خلاف بلا وجہ پروپیگنڈا بند نہ ہوا تو جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے جو بات کی کہ یعنی وہ چاروں صوبائی صدور گلگت بلتستان اور کشمیر کی جو تنظیم ہے اس کو مخاطب انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے ان کو ریڈی رہنے کا کہا ہے کہ یعنی وہ راولپنڈی آئیں گے اور راولپنڈی کے جی ایچ کیو کے سامنے وہ دھرنا دے دیں گے. تو میں نے جب یہ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام, بہت بڑے یعنی نمبر کے اندر وہ کراؤڈ کو پل کرنے کی ایک کیپیسٹی رکھتی ہے, تو یہ اگر ایسی سچویشن بنتی ہے تو پھر یعنی خدا نخواستہ حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو میں نے پھر سیکیورٹی ذرائع سے چیک کیا اور جو اہم سیکیورٹی ذمہ دار ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے, جن سے میں نے جب پوچھا کہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے, تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جی بسم اللہ. اور انہوں نے نہ صرف کہا کہ بسم اللہ بلکہ انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے لازمی جی ایچ کیو کے سامنے آنا ہے اور اپنا دھرنا دینا ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو اب اپنے اس بیان سے مکرنا نہیں چاہیے. مولانا غفور حیدری صاحب ایک یعنی ایک سینئر جو ہے وہ لیڈر ہیں. اب انہوں نے تنظیم کو لانے کے حوالے سے جو اپنی آڈیو اس وقت لیک کروائی ہے تو اب اپنے اس بیان کے اوپر انہیں قائم رہنا چاہیے اور انہیں ہر صورت جی ایچ کیو کے سامنے آ کر دھرنا دینا ہے. اور اگر نہیں دیں گے تو پھر یہ کھوکھلے فائر ہوں گے. اگر وہ جی ایچ کیو کے سامنے نہیں آئیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنی فیس سیونگ کے لیے اس قسم کی آڈیو انہوں نے خود لیک کرائی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چاروں صوبائی صدور کو بھی ضرور لائیے گا اور ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان جو کہ آپ کے قائد ہیں ان کو لانا بالکل ہرگز نہیں بھولنا آپ نے. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا جی کہ پھر ظاہری بات ہے اگر اس قسم کی پوری قیادت اگر آ جاتی ہے اور جی ایچ کیو کے سامنے ایک بڑا دھرنا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی وہ آئیں, ہم ان کی عزت افزائی کریں گے, ہم ان کی خادر مدارت کریں گے. اب میں نے مزید بات کرنا چاہ رہا تھا تو جو اہم سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کی پھر اور ٹیلی فون کال ان کو آ گئی اور انہوں نے فون جو ہے وہ کہا کہ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. تو ظاہری بات ہے ہماری ریکارڈنگ کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے ریکارڈنگ کرنی ہے تو مزید میں تفصیلات اس متعلق حاصل نہیں کر سکا. لیکن میری جی ذمہ دار شخصیت سے بات ہوئی ہے اور جی ایچ کیو میں ہی وہ یعنی موجود ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے تو کہا بسم اللہ مولانا عبدالغفور حیدری کو اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اب وہ آئیں. اب لیٹ سی جی کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی جو بیان دیا اس کے بعد وہ تشریف لاتے ہیں یا نہیں لاتے. انہوں نے تو صرف اپنے جو ورکرز ہے یہ تنظیم کو یہ کہا کہ وہ ریڈی رہیں. اب وہ ریڈی تو مطلب وہ کسی وقت بھی تشریف لے کر آ سکتے ہیں, لیکن میرا ذاتی رائے یہ تھی کہ میں نے کہا شاید کوئی تصادم ہو سکتا ہے, لیکن جو جی ایچ کیو سے متعلقہ لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی آیانو سو بسم اللہ لکھ واری آؤ, یعنی میں لکھ واری بسم اللہ کراں. لیٹ سی جی یہ سچویشن کیا سمت اختیار کرتی ہے. بہرحال ایک اور ایک صورتحال ہے ہمارے سامنے, وہ آزاد جموں کشمیر کی ہے. وہاں پر الیکشن جو ہے وہ ہونے والے ہیں. محمد نواز شریف صاحب سے متعلق بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے 2 جلسوں سے خطاب کرنا ہے اور اب یہ لیٹ سی کی یعنی یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے 2 مرکزی جلسوں سے خطاب کرنا ہے جن میں ان کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ بھی ہوں گی. اب مریم نواز شریف صاحبہ تو اگر آ سکتی ہیں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ, لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ وہ خطاب کرنے کی ان کو اجازت ہوگی کیونکہ وہ ایک صوبے کی چیف منسٹر ہیں
اور ویسے بھی جو چیف منسٹر صاحبان ہوتے ہیں یا وزراء ہوتے ہیں ان کو یعنی الیکشن کمیشن یا انتخابی ضابطہ اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ آ کر خطاب کریں، لیکن بلاول بھٹو زرداری جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں جیسے محمد نواز شریف صاحب ہیں، تو ان کا تو جلسے کرنا جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر ایک معمول کی بات ہوگی، لیکن بلاول بھٹو نے بھی ابھی تک کوئی اس طریقے سے جلسہ نہیں کیا۔ وہ میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں، وہ اجلاس وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی جلسہ ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا۔ دوسری طرف ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جی، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ آزاد جموں کشمیر کے جو حالات ہیں اس کی ذمہ داری انہوں نے وفاقی وزراء کے اوپر ڈال دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت بلاول بھٹو زرداری کی اپنی ہے، ذمہ داری وہ ڈال رہے ہیں جناب وفاقی وزراء کے اوپر، تو یہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ انتخابات کے اندر یہ جو برڈن شفٹ کرنے کا ایک آرٹ ہے، ایک سیاسی جو ہے وہ بیان ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ جو عوام ہے وہ اس کو یعنی بائی کریں گے یا اس کو یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کریں گے، کیونکہ جس کی حکومت ہوتی ہے ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے، اور اگر اختیارات تھے بھی اور وفاقی وزراء مداخلت کر رہے تھے تو ان کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے تھی، اور اگر اختیارات تھے اور وفاقی وزراء کی مداخلت نہیں تھی تو پھر یہ ذمہ داری سے کس طرح خود کو فرار یعنی اس سے جو ہے وہ رائے فرار اختیار کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، فیصل ممتاز راٹھور صاحب وہاں وزیر اعظم ہیں، انہی کی ساری کابینہ ہے، انہی کے وزراء ہیں، اور انہی کے زیر انتظام اس وقت جو ہے وہ ساری سرکاری مشینری ہے۔ تو آل پارٹیز کانفرنس بھی جو ہے وہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے کی، اور ساتھ یعنی جو کالعدم کا سٹیٹس دیا ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو، یہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں دیا ہے۔ تو یہ اوور آل جو سچویشن بنی ہے اس کی سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت موجودہ پیپلز پارٹی کی حکومت پر عائد ہوتی ہے، اور بلاول کا جو بیان ہے وفاقی وزراء سے متعلق وہ کم از کم میں تو نہیں خرید سکتا، آئی ڈونٹ ٹرسٹ اٹ، وہ صرف جو ہے وہ الزام تراشی ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی، اگلی بات یہ ہے کہ سید قمر رضا صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا۔ انہوں نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو پریس ریلیز تھی اس کو حقائق کے منافی قرار دے دیا، اور انہوں نے اس کے اوپر اپنا موقف بھی سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ کیونکہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو اس طریقے سے پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی، عوام کی وہ سپورٹ نہیں ہے جس کی اس کو توقع تھی، تو اب وہ 21 تاریخ تک تو کم از کم خاموشی ہے، لیکن ریاست آزاد جموں کشمیر کے اندر میں پہلے سمجھ رہا تھا کہ شاید لا انفورسمنٹ ایجنسیز کوئی کارروائی کریں گی، لیکن ایسی کارروائی بھی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو ایک اچھی بات ہے جی، 21 تاریخ تک تو کم از کم خاموشی ہے، ویٹ اینڈ سی والی جو ہے وہ پالیسی محسوس ہو رہی ہے جو کہ اسٹیٹ آف اے جے کے کی ہے۔ اور جو ریاست پاکستان ہے اس نے تو یعنی ریاست آزاد جموں کشمیر کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے یا اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہونا ہے، لیکن اگر کوئی انیشیٹو لینا ہے تو وہ ریاست آزاد جموں کشمیر کا ہوگا، اس کا براہ راست جو ہے اس کے اندر جو مداخلت ہے وہ وفاقی حکومت نہیں کرے گی۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں جی، اگلی بات بنو کے اندر جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے، اور سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ الحمدللہ 24 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ یہ جو آئی ایس پی آر کے مطابق جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے مطابق یہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے یہ بنو کے اندر یہ کارروائیاں ہوئی ہیں، اس کے گرد و نواح کے اندر یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں، جس کے اندر 24 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں، اور کارروائیوں کے دوران جو ہے وہ دہشت گردیوں کے جو قبضے سے ہے وہ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے جی، اس سمت کے اندر جو ہے وہ کارروائیاں ہونی چاہیے، اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی زندگی انہوں نے جیرن کی ہوئی ہے۔ بنو اور گرد و نواح کے اندر یہ جو ریاستی رٹ ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں، اور یہ بیسیکلی بیرونی سرپرستی کے اندر کام کرنے والے یہ شر پسند عناصر ہیں جو کہ دہشت گرد ہیں، نہ ان کا دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ ان کا کوئی جو ہے وہ قبیلہ ہے، نہ یہ پاکستانی ہیں، نہ یہ مسلمان ہیں، یہ جلاد ہیں، یہ انسانیت کے قاتل ہیں۔ دوسری طرف اگر میں بات کروں تو آپریشن شعبان بھی کامیابی کے ساتھ جاری ہے، اور اس میں پاک فوج، ایف سی اور پولیس جو ہے وہ مل کر کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اگر میں بات کروں تو اس میں ہر روز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کارروائیاں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ جو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ حالیہ کارروائیوں کے دوران جو ہے وہ مزید 4 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، اور اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ یہ یعنی ایسے نمبرز آ رہے ہیں جو کہ
یعنی ہر روز 3-4-5 بندے جو ہیں ان کے دہشت گرد جہنم واصل ہو رہے ہیں. اس میں اس وقت جو اوور آل سنس یہ آپریشن سٹارٹ ہوا ہے تو اس وقت تک 88 دہشت گرد جو ہے وہ آل ٹوگیدر اس شابان کے علاقے میں یعنی زیارت اور اس کے گرد و نواح کے اندر جو ویلی ایریا بنتا ہے وہاں پر 88 دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے ہیں. لیکن اگر اوور آل بات کی جائے مجموعی طور کے اوپر بلوچستان کی تو اس وقت تک 126 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں. اگر 5 جولائی سے اب تک کی بات کی جائے تو اس کے نتیجے میں 126 دہشت گرد. اب بات یہ ہے کہ آپریشن شابان تو جاری ہے اور جاری رہے گا اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا. لیکن سچویشن یہ ہے کہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہ خاصا وسیع ہے اور وہ ہر علاقہ دوسرے علاقے سے مختلف ہے اور وہاں پر جو آبادی ہے وہ اتنی زیادہ ہے نہیں. سو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں اور کارروائی کرنے میں وقت لگتا ہے. لیکن شابان کے حوالے سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور تقریباً 2000 سے زائد پاک فوج کے جو ٹروپس ہیں وہ اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں اور وہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور ان کو یعنی جہنم واصل کر رہے ہیں اور الحمدللہ ان کے خلاف یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. آگے اینڈ میں بات کرتے ہیں جی. اس وقت جو سچویشن ہے اگر جیو پولیٹیکل سچویشن کی ہم بات کریں تو امریکہ اور ایران کے درمیان جو اس وقت جھڑپیں ہیں وہ تیز ہو چکی ہیں اور گزشتہ رات امریکہ کی جانب سے سینٹ کام نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ امریکہ نے ایران کے مختلف علاقوں کے اوپر جو ہے حملے کیے ہیں جس میں پلوں ریلوے اسٹیشن اور ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا اور سینٹ کام اس بات کی تصدیق کر رہی ہے. اور یہ بیسکلی اس وقت سچویشن یہ چل رہی ہے کہ ایران کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 30 سے زائد شہادتیں بھی ہو چکی ہیں اور متعدد لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں جو گزشتہ رات حملے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشیدگی میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور اب تو جو سول اسٹرکچر ہے یعنی بریجز ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی جو حملے کیے گئے تھے وہ گریڈ اسٹیشن کے اطراف میں کیے تھے. تو اگر دوبارہ جو بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز ہیں یا ان کا الیکٹریسٹی کا انفراسٹرکچر اگر وہ تباہ ہوتا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ یہ معاملہ یہ جنگ کے جو شعلے ہیں وہ مزید بھڑکیں گے اور پھر اس اپنے ان شعلوں کی لپیٹ میں جو خلیجی ممالک پہلے سے موجود ہیں ان کو مزید بھی یعنی ایران اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. اس سمت میں اگر میں بات کروں تو ایران نے ان حملوں کو جی بزدلانہ کارروائی قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے. پھر انہوں نے اس کے جواب میں بلسٹک میزائل داغے ہیں اردن میں قطر میں مختلف جگہوں کے اوپر. اور پھر قطر کی بھی جو وزارت دفاع ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ انہوں نے کامیابی کے ساتھ ایرانی جو میزائل تھا بلسٹک میزائل اس کو انٹرسیپٹ کیا ہے. سوائے دبئی کے جی ہر ملک کے اوپر جو ہے وہ اس وقت حملے شروع کر دیے ہیں. سعودی عرب کے اوپر جو ہے وہ براہ راست حملہ تو نہیں کیا ایران نے لیکن وہاں سے حوثیوں نے یا ہوتیز کہتے ہیں ان کو میں پروننسیشن میرے خیال سے جو اردو بنتی ہے وہ سے ہے تو اس کا مطلب ہوسیز بنتا ہے. تو ان ہوسیز کے اوپر جو ہے وہ ان ہوسیز نے سعودی عرب پر حملہ کیا ہے. اور اس ٹائم یہ بات بھی ہو رہی ہے سامنے کہ یعنی پاسداران انقلاب کی طرف سے ایک میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے حوثیز کو کہ وہ اگر ایران کے اوپر مزید حملے ہوتے ہیں تو پھر وہ یعنی ایران کے لیے جو ان کا ہے باب المندب اس کو بند کر دیں. اب یہ جو ایشو ہے یہ بڑا تشویشناک ہو سکتا ہے کیونکہ باب المندب سے تقریباً 7 سے 10% تک دنیا کی جو آئل کی ضروریات ہیں یا انرجی ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں. تقریباً 20% جو ہے وہ ابنائے ہرمز ہے اور 7 سے 10% بتایا جاتا ہے کہ یہ باب المندب کے ذریعے ہوتا ہے اور وہاں پر خاصا کنٹرول ہے ان حوثیز کا. اور یہ بحیرہ احمر بنتا ہے جی اور باب المندب کے جو رستہ ہے اگر اس کو بلاکیج ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر ایک قسم کے خطرات آ جاتے ہیں تو پھر سعودی عرب کے لیے خاصی مشکلات کھڑی کر دے گا کیونکہ سعودی عرب دنیا کا میجر آئل پروڈیوسنگ کنٹریز میں سے ایک ملک ہے. یعنی جو دنیا میں تیل کی پیداوار والے ممالک ہیں بڑے ممالک ہیں ان میں شمار ہوتا ہے سعودی عرب کا. اور پھر سعودی عرب کا بھی ایک بڑی جو اس کی اپنی پروڈکشن ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ باب المندب یا بحیرہ احمر ہے بنتا ہے یہاں سے وہ اس کی ترسیل ہوتی ہے. اور کچھ جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز ہے یعنی ابنائے ہرمز سے. تو یہ اوور آل جو سچویشن بن رہی ہے یہ بڑی ایک کمپلیکس قسم کی سچویشن جو ہے وہ
میں یہ ساری صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، لیکن امریکہ کے جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس وقت بھی یقینی طور پر انہوں نے کہا جی کہ وہ حملے کر رہے ہیں اور وہ جھڑپیں ہو رہی ہیں ایران کے ساتھ ان کی، لیکن ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ ایران کے ساتھ بیک ڈور جو چینل ہے وہ ایکٹیویٹ ہے اور بات چیت بھی اس وقت تک ہو رہی ہے. سو یہ سچویشن جو ہے یہ یعنی لڑائی بھی ہے اور بات چیت بھی ہے، جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف ممالک کی جانب سے بار بار اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ سفارتکاری کو موقع دیں اور بات چیت کے ذریعے تنازعات کا حل تلاش کریں. اللہ کرے جی ایسا ممکن ہو سکے، لیکن اس وقت تک میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان اس طرح ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہا. میں بھی بیک ڈور کے اوپر جو ہے وہ بیک ڈور کو چینل پاکستان نے اس وقت اپنا ایکٹیو کیا ہو، لیکن بظاہر جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان کی وہ اس طریقے سے دکھائی نہیں دے رہی. ظاہری بات ہے پاکستان نے پچھلے 2-3 ماہ کے اندر جو ہے صرف اپنی اندرونی ایشوز کو جو ہے وہ سائڈ پر رکھ کر دنیا کو امن دینے کے لیے جو ہے وہ اپنا دن رات ایک کیا. اس کا صلہ یہی ملا کہ جناب انہوں نے آپس میں پھر دوبارہ جنگ شروع کر دی ہے. تو ایگزاسٹ ہو چکا ہے جی پاکستان بھی میرے خیال کے مطابق. میں کوئی خبر نہیں دے رہا، میں اپنی فیلنگز کا اظہار کر رہا ہوں. سو یہ سچویشن اس طرح یہ بن رہی ہے، جیو پولیٹیکل صورتحال تو وہ اچھی نہیں ہے. اور اگر فل سکیل وار ہو جاتی ہے اور اگر یہ ہوسیز سائڈ لیتے ہوئے سعودی عرب کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر پاکستان ان کے لیے قہر بھی بن سکتا ہے. اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں چاہے ایران ان کی پشت پہ آ گیا یا پوری دنیا ایک طرف آ جائے، پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے گا. انہی الفاظ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.